السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ قابل صد احترام ذمہ داران جامعہ، معزز علماء اکرام، مادر علمی کی نسبت سے جمع ہونے والے میرے بھائیوں، معزز ساتھیوں، عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے، استحضار آخرت۔ جب یہ لفظ میں نے سنا، استحضار کا لفظ، سب سے پہلے استاذ محترم حفیظ الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ یاد آئے ذہن میں، اس لیے کہ کلاس میں ایک مرتبہ انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس لفظ کو پہلی مرتبہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا کہ استحضار کی قوت ہونی چاہیے۔ دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں، مگر بر وقت برجستہ اس وقت پر پیش کرنا یہ اصل چیز ہے جو اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عطا کیا تھا۔ معزز دوستوں، اس عنوان کے تحت میں نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 280 پر ایک کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ عقیدہ یوم آخرت، اس کی اہمیت کے لیے پہلا یہ لفظ کافی ہے۔ علماء کہتے ہیں من اہم ارکان الایمان، ایمان کے جو ارکان ہیں اس میں ایک اہم رکن ہے عقیدہ یوم آخرت۔ حدیث جبرائیل مشہور ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اس میں ایک لفظ یہ کہا گیا ہے کہ عقیدہ یوم آخرت پر ایمان لانا ایک حصہ ہے اس کا۔ جب بھی نیکی کا ذکر آئے گا اور حقیقی نیکی کا تصور ہمارے ذہن میں آئے گا، قرآن مجید نے وہ تصور کو پیش کیا ہے ان لفظوں کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر۔ حقیقی نیکی کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کریں، ولیکن البر، اصل میں نیکی یہ ہے۔ کیا ہے اصل میں نیکی؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ ہمارا ایمان ہو ان چیزوں پر، اور اس میں سے ایک چیز ہے آخرت پر ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ حقیقی معنی میں قرآن یہ کہتا ہے اصل میں نیکی یہ ہے۔ معزز دوستوں، گزشتہ آسمانی کتابوں کا اگر نچوڑ اگر ہمیں کہیں دیکھنا ہے قرآن مجید میں، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں گزشتہ کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا نچوڑ بیان کیا گیا ہے، اور اتفاق سے ہر جمعہ میں پہلی رکعت میں ہم الحمدللہ جمعہ میں اسے پڑھتے بھی ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تو انسان ایسا ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی، جتنے صحیفے پہلے آئے ہیں، آسمانی کتابیں جتنی پہلی آئے ہیں، اگر اس کا نچوڑ کہیں ہمیں ملتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ ہے۔ اور ایک اہم چیز ہے، آخری قرآن مجید کی آیت نزول کے اعتبار سے علماء نے اسے ایک لفظ دیا ہے، آخر وصیت من رب العالمین، رب العالمین کی آخری وصیت انسانوں کے لیے اگر ہے، اور قرآن کی وہ آخری آیت بھی ہے نزول کے اعتبار سے، کون سی آیت ہے وہ؟ میں نے اسی آیت سے اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 281 پر ایک ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کے قول کو پیش کیا ہے۔ قول ایسا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، آخر آیت نزلت،
نزول کے اعتبار سے آخری آیت، اللہ کا آخری فرمان۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 دن زندہ رہے، 9 لیال۔ تفسیر سعدی میں عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اس کی تفسیر ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں، هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن العظیم، یہ جو آیت کریمہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر ہر شخص کو اس کا مکمل نام اعمال کا اسے بدلہ دیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تفسیر عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ ان لفظوں کے ساتھ کرتے ہیں، جعلت خاتمۃ لہذه الاحکام، ان احکام پر قرآن مجید کو ختم کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ والاوامر والنواہی، یہ اوامر اور یہ نواہی کیا ہیں؟ فیہا الوعد علی الخیر، اس میں خیر کرنے پر، نیکی کرنے پر وعدہ ہے، والوعید علی فعل الشر، اور شر کے کام کرنے پر وعید بتائی گئی ہے، وَأَنَّ مَنْ عَلِمَ، اور جس کا یہ عقیدہ ہے، جو یہ جانتا ہے، أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى اللَّهِ، وہ ایک دن اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، پلٹ کے جانے والا ہے، فَمُجَازِيهِ، اللہ اسے بدلہ دے گا۔ کیا بدلہ دے گا اللہ اسے؟ عَلَى الصَّغِيرِ والکبیر والجلی والخفی، کوئی چیز اللہ نہیں چھوڑے گا، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی جائے گی، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی جائے گی، نہ ظاہری چیزوں کو اللہ چھوڑے گا اور نہ خفی پوشیدہ چیزوں کو اللہ چھوڑے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا، وہی عنوان بھی ہے کہ آدمی کے ذہن کے اندر یہ بات رہے، ہمیشہ یہ ذہن میں رہے، اصل زندگی آخری زندگی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیا بہترین حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دن کے لیے کیا میں تیار ہوں؟ کیا لفظ ہے؟ ما منکم من احد، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، تم میں سے ہر ایک کو، سبحان اللہ، الا سیکلمہ ربہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ اس سے بات کرے گا۔ کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اس سے بچ کے نکل جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ عز و جل اس سے بات کرے گا۔ کوئی ترجمان نہیں ہوگا اللہ اور اس کے بیچ میں، کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ما بینہ و بین اللہ ترجمان، ما بینہ و بین اللہ ترجمان، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ یہ تصور اگر ہمارے ذہن میں آ جائے میرے بھائی کہ اصل مجھے یہی کرنا ہے، خاص طور سے میں مجلس عوام کی نہیں ہے، مجلس ماشاءاللہ داعیوں کی ہے، واعظوں کی ہے اور علماء کی ہے، اس لیے خاص کر ہمارا مسئلہ بڑا پیچیدہ، ہم دو دھاری تلوار پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم دو دھاری تلوار پر کھڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے اگر اچھا کام کرتے ہیں، کچھ کتابیں ہمارے سے شائع ہو جاتی ہیں، ہماری کچھ تقریریں شائع ہو جاتی ہیں، اس بات کا اندیشہ ہے اگر اس میں اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، تو کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکڑ کے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کے اندر کوتاہی کی تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہیں ہم نے امانت میں خیانت تو نہیں کیا۔ دو دھاری تلوار پر ہم کھڑے ہوئے، ہمارے لیے زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو تقاریر ہیں جو انہوں نے اپنی زبان میں کہے ہیں، اس میں سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، بڑی اہمیت سے شیخ البانی رحمہ اللہ اسے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت سبحان اللہ حدیث اس طریقے سے ہے، اخرجہ الامام مسلم، غور کیجئے گا اس حدیث پر اور اس کیفیت کو یاد کیجئے گا، کیا ہماری خدمات ہوں گے حضرت ابو ہریرہ کے مقابلے میں، ہماری کیا حیثیت ہوگی میرے بھائیوں۔ اخرجہ الامام مسلم فی صحیحہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ کان فی مجلس من مجالس معاویہ بن ابی سفیان، حضرت معاویہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، فطلب منہ ان یروی لهم حدیث النبی، ان سے کہا گیا، طلب کیا گیا، آپ اللہ کے رسول کی حدیث سنائیے۔ کون سی حدیث؟ کون سی حدیث ہے؟ فی من تسعر بهم النار یوم القیامہ، ایک اور الفاظ ہیں اول من تسعر بهم النار، سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی، آپ وہ حدیث بیان کیجئے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا لفظ فتحیّأ رضی اللہ عنہ لیحدث بہذا الحدیث، تیار ہوئے حدیث سنانے کے لیے، الذی طلب من، وہ حدیث جس کا مطالبہ ان سے کیا گیا تھا، ولکنہ لیکن ہوا کیا، اس حدیث کو انہوں نے سب سے پہلے اپنے اوپر کیا۔ اس حدیث میں 3 لوگوں کا ذکر ہے نا، عالم کا تذکرہ ہے، مجاہد کا تذکرہ ہے، مالدار کا تذکرہ ہے، اس کو انہوں نے اپنے اوپر نافذ کیا۔ اور کیا حدیث میں آتا ہے، فغشی علیہ، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی لفظ آتا ہے، ہوش نہیں آیا، یہاں تک کہ ان کے چہرے پہ پانی مارا گیا، پھر وہ ہوش میں آئے، فغشی علیہ 3 مرات، 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے اس حدیث کو سنانے کے لیے، کہیں یہ تینوں میں میرا تو نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، خاص کر ہم لوگ، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، خطبہ دے کر میں باہر نکل رہا ہوں، اگر کوئی صاحب مل کر مجھے نہیں کہتے آج کا خطبہ اچھا ہے تو میرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہماری تقریریں یوٹیوب پہ چل رہی ہیں، ہمارے ویورز دیکھنے والے کتنے ہیں، ہماری نگاہیں ویورز کے اوپر ہے اور واہ واہی کے اوپر ہماری نگاہیں موجود ہیں، تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے یہ ہمارا عمل کیا کرے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ جس کے ذہن کے اندر آخرت ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس ہو، کچھ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، علماء نے بیان کی ہیں، انشاءاللہ وہ چیزیں مختصراً آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کر کر میں انشاءاللہ اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو چیز ہمارے اندر آنی چاہیے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آخرت ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ حدیث کا ایک لفظ ہمارے لیے کافی ہے، جناح بعوضہ، پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ کامیاب ہو رہے، ہونے دیجئے، یہ کامیاب ہو رہے ہیں، اس کی فکر مت کیجئے۔ ساری دنیا، قرآن بار بار یہ کہتا ہے دنیا دھوکہ ہے، اللہ اکبر، متاع غرور ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آخرت ذہن میں رہے گی، یہ پہلی چیز ہمارے دماغوں میں اترے گی انشاءاللہ۔ ہم دنیا کو زیادہ توجہ نہیں دیں گے، دنیا کے اوپر زیادہ ہماری توجہ نہیں ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہمارے اندر ہونی، اگر یہ آ گئی، آج کے جتنے حالات ہیں ہم انشاءاللہ ان حالات کا مقابلہ کر لیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، میں ابھی کچھ دیر پہلے بولا، اس سے پہلے اسلم شادی محل میں ہمارا پروگرام تھا، اس وقت بھی ایک رزلٹ نکل کر آیا تھا ہندوستان میں، اور اس وقت بھی بڑی تعداد میں ایک پارٹی جیتی تھی اور بڑے غلبے سے آئی تھی، اور آج بھی ہم جمع ہوئے ہیں، آج بھی ایک رزلٹ ہے، اتفاق ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور آج بھی ایک پارٹی بڑی مارجن سے جیت رہی ہے۔ اس کی جیت، اس کی ہار ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی، اس لیے کہ ہم یہ دنیا کو ہی چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، دنیا ہمارے پاس کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ دوسری چیز، زندگی کا مقصد، ہمارا جو کام ہوگا انشاءاللہ آخرت کے لیے ہوگا۔ میں نے ہمارے ہی بھائیوں میں سے ایک بھائی سے سنا تھا، سفیان ثوری رحمہ اللہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، جو میرا عمل دوسروں کو معلوم ہو گیا میں اسے عمل نہیں سمجھتا۔ میری کوئی عبادت، میری کوئی خدمت اگر دوسروں کو پتہ چل جائے، سفیان ثوری کہتے میں اسے عمل تصور ہی نہیں کرتا ہوں۔ ہماری زندگی یہ ہوگی اور ہونی چاہیے انشاءاللہ، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ زندگی کا مقصد آخرت ہوگی انشاءاللہ۔ حدیث اس طریقے سے ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ، کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھو میں نے یہ حدیث اپنی زندگی میں بار بار آزمایا ہے، میری زندگی میں یہ حدیث بار بار میں نے اسے آزمایا ہے۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا مقصد آخرت ہے، جو بھی کام کر رہا ہے آخرت کے لیے کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ من کانت الآخرۃ ہمہ، جو بھی کر رہے ہیں آپ، جہاں بھی کر رہے ہیں، آپ امامت میں ہیں، آپ خطابت میں ہیں، آپ کسی مدرسے کے اندر ٹیچر ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، مقصد اگر آخرت ہے، اللہ کیا دے گا اسے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہمیشہ مالدار رکھے گا۔ یہ سب سے بڑا مالدار ہے، اللہ ہمیشہ اسے مالدار، اس کے دل کو اللہ تونگری عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کا لفظ بہت بڑا ہے، وَجَمَعَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، یہ لفظ میں محدثین کو میں نے چیک کیا، اس کی تفسیر کیا ہے، شرح کیا ہے اس کی؟ وَجَمَعَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے ساری چیزیں جو منتشر ہیں اللہ اسے جمع کر کے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو منظم بنا دے گا. الحمدللہ. وجمع علیہ شملہ, اللہ اس کی ساری زندگی کو اللہ منظم بنائے گا. یہ اللہ بنائے گا. اگر اللہ کسی کی زندگی کو منظم ہم بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. کتنے پریشان ہیں ہم لوگ. سبحان اللہ. ومن کانت الدنیا, اچھا ایک اور لفظ ہے اس میں, وَأَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, بڑا لفظ ہے یہ. وَأَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, وہ نہیں بھی چاہے گا اللہ اسے دنیا دے گا. اللہ اکبر. وہ نہیں بھی چاہے گا اللہ اسے دنیا عطا فرمائے گا. وَأَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, اس کے مقابلے میں الٹا ہے, اور جس کا مقصد دنیا ہے. سبحان اللہ. ساری زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے. کوئی کتاب بھی لکھ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے اسے پیسے ملیں. جی کوئی تقریر بھی کر رہا ہے. سبحان اللہ. ایسا بھی دیکھنے میں آیا. ایک مرتبہ میں نارتھ انڈیا کی طرف گیا ہوا تھا. پہلا سوال مجھ سے یہ کیا گیا, تمہارا ریٹ کیا ہے؟ جی ہاں, اللہ گواہ ہے. تمہارا ریٹ کیا ہے؟ فلائٹ کی کون سی ٹکٹ میں آپ آئیں گے؟ اور وہاں جانے کے بعد ایک ایک تقریر کی جو قیمتیں لگائی جاتی ہیں, ایک رات کی ایک تقریر کی قیمت 40 پر 5,000 روپے. اگر تھوڑے سے پیسے کم دیے جا رہے ہیں, میں نے میری آنکھوں سے دیکھا پیسے لوٹا رہے لوگ. خطبہ پیسے واپس کر رہے, نہیں چاہیے اتنا تو میرے یہاں مجھے ملتا ہے, اتنی دور بلا کر تم مجھے اتنا دے رہے ہو. جی زندگی کا سارا مقصد دنیا دنیا دنیا. اگر دنیا ہے سبحان اللہ تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اتنا کرنے کے باوجود بھی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, کبھی وہ مالدار نہیں بنے گا, اللہ اسے ہمیشہ فقیر بنا کے رکھے گا. اللہ اکبر. اس کی ساری زندگی تو دنیا ہے. سبحان اللہ. عینیہ وفرق علیہ شملہ, اور اس کی زندگی کی چیزوں کو اللہ منتشر کر دے گا. کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی. بچے خراب ہو رہے ہیں, بیٹیاں خراب ہو رہے ہیں, کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی. سبحان اللہ. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور ملے گی بھی دنیا اتنی ہے جتنی تقدیر میں لکھی گئی. اللہ ہمیں اس حدیث کے مطابق جو پہلا حصہ ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. بڑی میری ساری تقریر کو یہ ایک حدیث الحمدللہ بیان کر دیتی ہے. بس ایک بات بول کر اپنے درس کو میں ختم کر لیتا ہوں. الصبر علی مصائب الدنیا, علماء بڑے اہمیت سے اسے لکھتے ہیں. اگر آخرت ہمارے نگاہوں میں رہے گی, دنیا کی پریشانیوں پہ آدمی بڑی آسانی سے صبر کرے گا. اللہ اکبر. بڑی آسانی سے صبر کرے گا. میں نے 2 ہی چیزیں اس کے لیے نوٹ کی ہیں. ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے عطا بن ابی رباح سے. ابن عباس کہتے ہیں الا اریکم امرأۃ من اہل الجنہ. ابن عباس عطا سے کہہ رہے ہیں میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں. کتنی بار یہ حدیث ہمارے سامنے گزری ہے, کتنی بار ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے. سبحان اللہ. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں علماء کی مجلس ہے, ایک کالی عورت جو گزری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دکھایا, اور اس کے بارے میں ایک لفظ ہے, صرف میں جملہ کہوں گا پوری حدیث نہیں. وہ عورت نبی کے پاس آئی, وہ نیچے گر جایا کرتی تھی, فٹس یا مرگی کی بیماری اس عورت کو تھی. اس عورت سے نبی نے جو کہا بس اتنا ہی مجھے پڑھنا ہے. ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ. آخرت پر یقین ہے, اگر تو صبر کر لے اور تجھے جنت ملے گی. آخرت میں اللہ تجھے اس کے عوض میں جنت دے گا. وَإِن شِئْتِ دَعُوتُ لَكِ, اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا اور اللہ تجھے عافیت, ابھی اللہ تجھے اس بیماری سے نجات, ایعافیہ کی, اللہ تجھے عافیت دے گا. 2 میں سے کیا چاہیے تجھے؟ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. بس اس میں ایک عام مسلی نے مجھے ایک نکتہ دیا, بڑا اچھا. عام مسلی نے کہا, اس جو صحابیہ نے کہا تھا قالت لا بل اصبر, قالت لا بل اصبر, نہیں مجھے شفا نہیں چاہیے بل میں صبر کر لیتی ہوں. آخرت پر میرا یقین ہے, اس کے عوض میں اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. ہاں ایک چیز ہے, میں جب گرتی ہوں تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, میرا پردہ ہٹ جاتا ہے. آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بے ہوشی کے عالم میں اللہ مجھے پردہ عطا فرمائے. ایک مصلی نے مجھ سے کہا, بڑا اچھا لفظ, وہ صحابیہ تھی, بے ہوشی میں بھی پردے کا خیال تھا. آج کی عورتیں ہوش میں بھی بے پردہ ہیں. جی کبھی کبھی کسی سے کوئی اچھی بات ہمیں مل جاتی ہے. وہ صحابیہ تھی, مدہوشی میں بھی, بے ہوش ہوتی ہوں تب بھی مجھے آپ پردے کی دعا کیجئے. سبحان اللہ. اس حدیث کے اندر جس کا ایمان اللہ پر ہے, یوم آخرت پر ہے, دنیا کی پریشانیوں کو آسانی سے وہ برداشت کرے گا. تاریخ کے اندر یہ حدیث نہیں ہے,
تاریخ میں یہ ذکر کیا گیا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمار و اہلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت عمار اور ان کے گھر والوں سے ہوا، وہم یعذبون، انہیں عذاب دیا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ہی لفظ کہا، صبراً یا آل یاسر، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو اس لیے کہ آخرت میں تمہیں جنت ملے گی۔ اس کے عوض میں سارا خاندان نے صبر کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آخری ایک چیز ہے اس موضوع کے اندر، اللہ ہمارے ذہنوں میں صحیح معنی میں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، اللہ حقیقی معنوں میں آخرت کا تصور، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اور جب وہ تصور آتا ہے، اس کے بعد جو تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے، اللہ وہ تبدیلی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اور جب تبدیلی آئے گی، زندگی کے اندر کیا کیا چیزیں آنی چاہیے، ایک اہم چیز صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی گئی۔ جب بھی میں سوچتا ہوں میرا ایمان بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ میں اپنے وقت پر انشاءاللہ 3 منٹ میرا وقت باقی ہے، میں ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں، حدیث یہ جب بھی پڑھتا ہوں مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو رہا ہے، گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے، صحیح ہے، ضعیف روایت نہیں ہے یہ، گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہی کوئی بابا مرتا ہے، کتنے نام الگ الگ بابا کے ہیں، مرتا ہے 30,000 کروڑ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کتنا ہے؟ 30,000 کروڑ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کوئی 8,000 کروڑ ایک طرف اللہ کے رسول امام الانبیاء ہیں۔ ایسی زندگی کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ کہا حضرت عمر سے۔ اب یہ حدیث سنیے گا، حضرت عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس یہ بھی اس کے راوی ہیں، یہ حدیث ہے، قال عمر، حضرت عمر نے کہا میری آخری بات، فی الحدیث الطویل، حدیث لمبی ہے، وَإِنَّهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٍ، اللہ کے نبی حصیر پہ سو رہے ہیں، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٍ، آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، حصیر اور نبی کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایک دم حصیر پہ، کوئی چادر بھی نہیں ڈالے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ حصیر پہ نبی سو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِّنْ أُدَمٍ، اور آپ کے سر کے پاس ایک تکیہ ہے چمڑے کا بنا ہوا، حشوہ لیف، اور اس کے اندر جو ہے پتے ہیں۔ فرائیت، حضرت عمر کہتے ہیں، اثر الحصیر فی جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کے بازوؤں میں اثر الحصیر، حصیر کا نشان میں نے دیکھا، فبقیت، میں رونے لگا، فقال ما یبکیک، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کس چیز، کون سی چیز ہے تمہیں رلا رہی ہے؟ فقلت یا رسول اللہ، حضرت عمر کا جواب سنو اور نبی کا جواب سنو، یہ میرا چھوٹا سا عنوان میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، ان کسرا و قیصر فیہما ہما فی، قیصر و کسرا جس چیز میں ہیں وہ ہیں، آرام اور عیش جتنا ان کو ملا ہے ملا ہے، وَأَنْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جو جواب دیا ساری تقریر کا خلاصہ ہے، اما ترضا، اے عمر اس سے راضی نہیں ہو تم، ان تکون لہما الدنیا، ان کے لیے یہ سب دنیا میں ہے، وَلَكَ الْآخِرَةُ، اور تمہارے جیسے لوگوں کے لیے یہ آخرت میں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہم جو خدمت کر رہے ہیں اللہ اس میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ ہماری خدمات کو ریاکاری سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد آخرت میں اللہ یہ بدلے کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے۔ اس موقع پر اگر میں میرے اساتذہ کے لیے دعا نہ کروں تو یقیناً میں ایک صحیح شاگرد نہیں بن پاؤں گا۔ جتنے ہمارے اساتذہ کرام ان 2-3 سالوں میں انتقال ہوئے ہیں، کرونا کے بیچ میں انتقال ہوئے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آج جو بولنے کی صلاحیت ہمیں ملی ہے ان سے ہی ملی ہے، ان کو دیکھ کر ہم نے بولنا سیکھا ہے، ان کو دیکھ کر ہم نے پڑھنا سیکھا ہے۔ اللہ عز و جل انسان ہونے کے ناطے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ اعلیٰ علیین میں ان کا مقام عطا فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔